بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سورة القلم پارہ نمبر 29 ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آیات کریمہ کے لغوی ظرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائے۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، لا محل لها من الاعراب، وہ قسمیہ جارہ، القلم مجرور، لا مجرور متعلق و اقسم و فعل کے ہیں۔ وما یسطرون وہ حرف عطف ہے، ما موصولہ، یسطرون جملہ صلہ، موصول صلہ مل کر اس کا عطف القلم پر ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما مشبہ بلیسا، انت اس کے لیے اسم ہے، بنعمت متعلق و مجنون کے ہے، نعمت مضاف، ربی کا مرکب اضافی مضاف، کاظم مضاف الیہ، با جارہ زائدہ مجنون مجرور و کسرہ لفظا و منصوب معنن، خبر ما مشبہ بلیسا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، إِنَّ حرف الحرف مشبہ بالفعل، لَكَ ظرف مستقر، اس کے لیے خبر مقدم ہے، لَأَجْرًا میں اجرن اس کے لیے اسم مؤخر ہے، موصوف غیر ممنوع مرکب اضافی اس کے لیے صفت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی تحقیق۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، واللہ اعلم بمرادہ، یعنی ان کے معانی ہم نہیں جانتے۔ یہ حروف متشابہات میں سے ہے، جن کے پیچھے پڑھنا اور جن کی جستجو میں لگنا یہ سے علماء منع فرماتے ہیں، لہذا اس کے حق ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، باقی اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ والقلم قسم ہے قلم کی، قلم سے مراد مختلف اقوال ہے۔ اس پہلا قول یہ کہ اس سے مراد تقدیر کا قلم، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قلم ہے جس سے کرام الکاتبین لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مورخین کے قلم ہے۔ بہرحال تمام قلم اس میں مراد ہے، یہ تیسرا قول ہے۔ اس میں جن سے قلم تقدیر بھی مراد ہے، اس کے علاوہ تمام قلم مراد ہے، چاہے وہ آسمانوں کے قلم ہو یا زمینوں کے قلم۔ وما یسطرون، سطر یسطر کا معنی آتا ہے لکھنا، اور قسم ہے ان لکھائی کی جو قلموں نے لکھا ہے۔ ما انت بنعمت ربک، نہیں ہے آپ اپنے پروردگار کے نعمت سے بمجنون کی مجنون، دیوانہ۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور یقین آپ کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، ممنون من کہتے قطع ہونے کو، انتہا کو، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ عزیز طلبہ، بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الملک پڑھی۔ سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے توحید کا اثبات مختلف دلائل سے دیا تھا، دلائل سماویہ بھی تھے، دلائل ارضیہ بھی تھے، اور بین السماء والارض کے دلائل بھی تھے، اور دلائل انفسیہ بھی تھے، جس سے توحید کا اثبات مقصد تھا۔ اس صورت میں اب اللہ رب العزت توحید اثبات رسالت ذکر فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کا ذکر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مختلف دلیلوں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ثابت کریں گے۔ یہ ماقبل صورت سے ربط کا خلاصہ ہے۔ عزیز طلبہ، نون والقلم وما یسطرون، سب سے پہلا حرف نون ہے۔ نون یہ جس طرح الف لام میم صاد اور مختلف صورتوں کو شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں،
یہ بھی انہیں حروف مقطعات میں سے ہے، اور لہذا اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں، ان کے ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ لہذا ہم اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور باقی اس کی جستجو میں اور اس کے معنی کی تلاش میں نہیں پڑتے۔ والقلم وما یسطرون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ قلم سے مراد کیا ہے؟ تو قلم سے مراد جو ہے وہ تقدیر کا قلم ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قلم ہے جس سے انسان تاریخ وغیرہ یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ بہرحال اس میں مختلف اقوال ہے، اور سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یہ اس میں جنس ہے، تمام قلم مراد ہے، قلم تقدیر بھی مراد ہے، قلم جو ہے لوح محفوظ میں جو کچھ رکھا گیا اس کے کو جو لکھا گیا وہ بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ مورخین کی قلم بھی مراد ہے، کرام کاتبین، یعنی تمام انواع قلم مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ قسم ہے ان تمام قلموں کی جو حقیقت کو لکھتے ہیں، تو وہ قلمیں اور ان کی لکھائی، وما یسطرون، جو کچھ وہ لکھیں گے، تو اس لکھائی کی قسم کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ در حقیقت ان آیات کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ کے کافر و مشرک لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ان کی ان باتوں کی تردید فرمائی ہے، اور تردید میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نون والقلم وما یسطرون میں قسم کہا لی کہ اس کی تفسیر قسم سے جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے کہ قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان سب چیزوں کی، کہ آپ جو ہے دیوانہ نہیں ہے، آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اس کی تفسیر مزید یہ ہے کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، اور اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کی ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونا تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اس لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہو کر پیغام دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی غیر معقول بات ہے، اور نہ اس پر کسی کو حیرت ہونی چاہیے۔ دوسری بات مفسرین نے فرمایا کہ قلم سے مراد عام قلم ہے، اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس سے مراد عام لوگوں کا لکھنا ہے۔ صورت میں مطلب قلم سے لکھنا جاننے والے بھی اور اعلیٰ مضامین لکھنے سے عاجز ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، آپ کو کوئی استاذ نہیں، پھر بھی آپ اتنے اعلیٰ مضامین پیش کر رہے ہیں، قرآن جیسے فصیح اور بلیغ کتاب جو ہے وہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے فصیح اور بلیغ کتاب کو پیش کرنے والا، لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانے والا، لوگوں کو تعلیم دینے والے کو دیوانہ اور مجنون کہنا، یہ خود ان کی دیوانگی اور مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں نون واللہ اعلم بمرادہ والقلم وما یسطرون، اے پیغمبر قسم قلم کی اور اس چیز کی جو لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، یعنی یہ لوگ خود دیوانے ہیں جو آپ کی اس فصاحت اور بلاغت کے باوجود آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً
جانو کہ تمہارے اور یقین جانو کہ تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف کے شروع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تو اس کے اتارنے کے بعد جب آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے تو آپ کی زندگی میں کسی قسم سینے میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے، مجنون کہیں گے۔ تو اس دیوانے اور مجنون کہنے کی وجہ سے آپ کو اپنا سینہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اللہ کی تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں تک حق بات پہنچانی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانے کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین لے کر آئے ان کے سامنے کہ جو دین ان کے تمام جھوٹے مذاہب، تمام من گڑت بتوں کے، تمام من گڑت نظریوں کے، سوچوں کے اور تمام معاملات کا رد فرما رہا تھا اور ان کے تمام بدوں کو جو ہے رد فرما رہا تھا۔ تو ایسے دین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے دعوے میں، کوئی بھی آپ کا ساتھی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس تبلیغ میں آپ کو اس قسم کی باتیں سننی ہوگی، ایسی باتیں یہ لوگ آپ کو کہیں گے، طرح طرح کی تکالیف دیں گے، لیکن آپ نے ان پر صبر کرنا ہے اور ان سب کا اجر اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے پہلے داعی ہے، سب سے پہلے مبلغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہی سے آپ کی امت رائے راست پر آئے گی، توحید کی طرف آئے گی، رسالت کی طرف آئے گی۔ تو یہ امت قیامت تک جب ایک دوسرا تیسرے کو قیامت تک آنے والے آخر مومن کو یہ کلمہ پہنچتا رہے گا، وہ کلمہ پڑھتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، تو ان نیک اعمال کا بدلہ آپ کو بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے داعی آپ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو کسی اچائی کی بنیاد رکھ دے تو وہ اچائی جب تک لوگ کرتے رہیں گے تو اس بنیاد رکھنے والے کو مسلسل اجر ملتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اس امت میں توحید کی اور شرک کو ختم کرنے کی بنیاد رکھ چکے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور یہ ایسا اجر ہے آپ کے لیے کہ غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔